کیا عالمی معاشی نظام کی اصل سمت بڑی معیشتیں طے کرتی ہے یا وہ ممالک جو بظاہر کمزور دکھائی دیتے ہیں مگر اجتماعی طور پر فیصلہ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ عالمی معاشی نظام کو اکثر طاقتور کرنسیوں، مالیاتی اداروں یا بڑی منڈیوں کے ذریعے سمجھا جاتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ایک خاموش حقیقت سامنے آتی ہے۔ نظام کی اصل حرکت وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں زیادہ ممالک موجود ہو، جہاں وسائل ہو، جہاں آبادی ہو اور جہاں ترقی کی ضرورت مسلسل دباؤ پیدا کرتی رہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں گلوبل ساؤتھ کی سودا بازی کی طاقت آہستہ آہستہ نظام کی سمت بدلنا شروع کرتی ہے، بغیر کسی اچانک انقلاب کے۔ کیا تعداد خود ایک معاشی ہتھیار بن سکتی ہے؟ جب درجنوں ترقی پذیر ممالک ایک ہی عالمی مالیاتی ڈھانچے کے اندر قرض لیتے، تجارت کرتے اور بیرونی سرمایہ پر انحصار کرتے ہیں تو ابتدا میں ہر ملک الگ الگ اور کمزور دکھائی دیتا ہے۔ ان کی معاشی مشکلات مقامی محسوس ہوتی ہے اور مالیاتی ادارے آسانی سے سخت شرائط نافذ کر لیتے ہیں کیونکہ مذاکرات کی طاقت بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ مگر وقت کے ساتھ ایک خاموش تبدیلی شروع ہوتی ہے جب یہی ممالک مسلسل عالمی نظام کا حصہ بنے رہتے ہیں، نئی منڈیاں کھولتے ہیں، خام مال فراہم کرتے ہیں اور عالمی تجارت کے حجم کو بڑھاتے ہیں تو ان کی مجموعی اہمیت بڑھنے لگتی ہے۔ اب مسئلہ صرف ایک ملک کی ادائیگی یا ترقی کا نہیں رہتا بلکہ پورے نظام کے استحکام سے جڑ جاتا ہے۔ اس مرحلے پر قرض دینے والے اداروں کے لیے سختی برقرار رکھنا خود خطرہ بننے لگتا ہے، کیونکہ اگر زیادہ معیشتی بیک وقت دباؤ میں آئے تو مالیاتی بہاؤ رک سکتا ہے اور عالمی ترقی کی رفتار سست ہو سکتی ہے۔ نتیجتاً مذاکرات کا توازن آہستہ آہستہ بدلتا ہے، قرض کی مدت بڑھائی جاتی ہے، نئی مالی سہولتیں متعارف ہوتی ہے اور پالیسی شرائط پہلے کے مقابلے میں زیادہ لچکدار بننے لگتی ہے۔ یوں بغیر کسی بڑے اعلان کے عالمی معاشی اصول تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جہاں نظام اپنی بقا کے لیے انہی ممالک کی ضروریات کو شامل کرنے لگتا ہے جو کبھی صرف پیروی کرنے والے سمجھے جاتے تھے۔ کیا وسائل رکھنے والا ہمیشہ کمزور رہ سکتا ہے؟ گلوبل ساؤتھ کے کئی ممالک قدرتی وسائل، توانائی کے ذخائر اور زرعی پیداوار کے اہم مراکز ہیں، مگر طویل عرصے تک عالمی معاشی نظام میں ان کا کردار صرف سپلائی فراہم کرنے تک محدود سمجھا جاتا رہا۔ ابتدا میں صنعتی طاقتیں قیمتوں، معاہدوں اور ترسیل کی اصول طے کرتی تھی کیونکہ ٹیکنالوجی، سرمایہ اور منڈیاں ان کے پاس تھی۔ پیدا کرنے والے ممالک فوری آمدنی کی ضرورت کے باعث انہی شرائط کو قبول کرتے رہے، لیکن وقت کے ساتھ ایک اہم شعور پیدا ہوتا ہے کہ اصل طاقت صرف وسائل رکھنے میں نہیں بلکہ ان کی فراہمی کی رفتار اور تسلسل کو کنٹرول کرنے میں ہے۔ جب یہ ممالک پیداوار، برآمدات یا سپلائی چین کے فیصلوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا شروع کرتے ہیں تو عالمی صنعتوں کے لیے غیر یقینی صورتحال جنم لیتی ہے۔ کارخانے اور توانائی پر انحصار کرنے والی معیشتیں طویل رکاوٹ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے خریدار ممالک متبادل تلاش کرنے کے بجائے مذاکرات میں نرمی دکھانے لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ قیمتوں کے فارمولے بدلتے ہیں، طویل مدتی معاہدے زیادہ متوازن بنتے ہیں اور سرمایہ کاری کی نئی شرائط سامنے آتی ہے۔ دہائیوں کے اس مسلسل عمل کے نتیجے میں وسائل رکھنے والے ممالک صرف خام مال فراہم کرنے والے نہیں رہتے بلکہ عالمی معاشی قواعد کی تشکیل میں اثر ڈالنے والی قوت بن جاتے ہیں، جہاں سپلائی خود ایک اسٹریٹجک زبان بن جاتی ہے۔ جب منڈیاں نئی جگہ منتقل ہو تو طاقت کہاں جاتی ہے؟ عالمی طاقت کی سمت ہمیشہ اس جگہ بدلتی ہے جہاں نئی طلب جنم لیتی ہے، کیونکہ معیشت آخرکار صارف کے گرد گھومتی ہے۔ گلوبل ساؤتھ میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی، پھیلتی ہوئی شہر اور درمیانی طبقے کا ابھار عالمی کمپنیوں کے لیے ایسی منڈیاں پیدا کرتا ہے جنہیں نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہتا۔ ابتدا میں جب یہ منڈیاں ترقی کے ابتدائی مرحلے میں ہوتی ہے تو بیرونی سرمایہ آسانی سے داخل ہوتا ہے اور کاروباری اصول، ٹیکس ڈھانچے اور سرمایہ کاری کی شرائط زیادہ تر سرمایہ فراہم کرنے والے طے کرتے ہیں۔ میزبان ممالک سرمایہ کے حصول کے لیے لچک دکھاتے ہیں کیونکہ انہیں روزگار اور انفراسٹرکچر کی فوری ضرورت ہوتی ہے، مگر وقت کے ساتھ جیسے جیسے صارفین کی تعداد بڑھتی ہے اور مقامی مارکیٹ عالمی کمپنیوں کی آمدنی کا اہم حصہ بن جاتی ہے، طاقت کا توازن خاموشی سے بدلنے لگتا ہے۔ کمپنیوں کے لیے ان منڈیوں سے نکلنا مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے وہ مقامی قوانین کو قبول کرنے پر آمادہ ہونے لگتی ہے۔ اسی مرحلے پر ریاستی ٹیکس پالیسی، مقامی شراکت داری اور ڈیٹا یا پیداوار سے متعلق نئی اصول متعارف کرواتی ہے۔ سرمایہ اب صرف مواقع تلاش نہیں کر رہا ہوتا بلکہ بڑھتی ہوئی طلب کے پیچھے چلنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یوں طویل مدت میں معاشی طاقت فیکٹریوں کی جگہ صارفین کے مقام پر منتقل ہونے لگتی ہے، جہاں طلب خود مذاکراتی قوت بن جاتی ہے۔ قرض لینے والا کب شرائط بدلنے لگتا ہے؟ ابتدائی مرحلے میں جب کوئی ترقی پذیر ملک قرض لیتا ہے تو اس کی مذاکراتی حیثیت محدود ہوتی ہے کیونکہ فوری مالی ضرورت اسے سخت شرائط قبول کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بجٹ خسارہ، درآمدی دباؤ اور کرنسی کی کمزوری ایسے عوامل بن جاتے ہیں جو فیصلوں کو مختصر مدت کے استحکام تک محدود رکھتے ہیں۔ اس مرحلے پر قرض دہندگان زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہوتے ہیں اور پالیسی تبدیلیاں، مالی نظم و ضبط اور معاشی اصلاحات کی رفتار بھی وہی طے کرتے ہیں، مگر
صورتحال اس وقت بدلنا شروع ہوتی ہے جب ایک نہیں بلکہ کئی ممالک بیک وقت قرض کے بوجھ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب متعدد معیشتیں ایک جیسے مالی دباؤ کا سامنا کرنے لگے تو مسئلہ کسی ایک ریاست کا نہیں رہتا بلکہ پوری عالمی مالیاتی نظام کے استحکام سے جڑ جاتا ہے۔ قرض دہندگان کے لیے خطرہ یہ بن جاتا ہے کہ اگر مسلسل ڈیفالٹ یا شدید معاشی بحران پھیل گیا تو سرمایہ کا اعتماد کمزور ہو سکتا ہے اور عالمی مالیاتی بہاؤ متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی خدشے کے باعث قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ، ادائیگی کی مدت میں توسیع اور نئی مالی سہولتوں کے راستے کھلتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہی عمل قرض لینے والے ممالک کو مکمل طور پر تابع رکھنے کے بجائے انہیں اجتماعی مذاکراتی طاقت فراہم کرتا ہے، جہاں بقا کی ضرورت دونوں فریقوں کو لچک اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا متبادل راستے خود بہت طاقت پیدا کرتے ہیں؟ جب ترقی پذیر ممالک اپنی مالیاتی ضروریات کے لیے صرف ایک ہی عالمی مرکز پر انحصار کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ابتدا میں یہ اقدامات علامتی اور محدود دکھائی دیتے ہیں۔ چند دو طرفہ تجارتی معاہدے، مقامی کرنسی میں لین دین یا چھوٹے علاقائی مالیاتی ادارے بظاہر عالمی نظام کے مقابلے میں کمزور محسوس ہوتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ یہ چھوٹے متبادل ایک اہم نفسیاتی اور عملی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ممالک کو یہ احساس ہوتا ہے کہ سرمایہ اور تجارت کے لیے ایک سے زیادہ راستے موجود ہیں، ویسے ویسے مرکزی مالیاتی اداروں کی اجارہ داری آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ جب علاقائی بینک قرض فراہم کرنے لگتے ہیں اور ممالک اپنی تجارت کا کچھ حصہ مقامی کرنسی میں منتقل کرتے ہیں تو عالمی مالیاتی طاقتوں کے لیے یہ اشارہ بن جاتا ہے کہ مکمل انحصار اب برقرار نہیں رہا۔ اس صورتحال میں سخت شرائط قائم رکھنا خطرناک ہو جاتا ہے کیونکہ ممالک متبادل راستوں کی طرف جا سکتے ہیں۔ نتیجتاً مرکزی نظام اپنے اثر کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ شمولیتی رویہ اپناتا ہے، نئی سہولتیں دیتا ہے اور پالیسی لچک دکھاتا ہے۔ گلوبل ساؤتھ کسی تصادم کے ذریعے نظام کو تبدیل نہیں کرتا بلکہ متبادل کی موجودگی سے اسے آہستہ آہستہ نرم اور زیادہ متوازن بنانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آبادی کیوں طویل مدتی معاشی دباؤ بن جاتی ہے؟ نوجوان آبادی رکھنے والے ممالک ابتدا میں عالمی سرمایہ کاروں کے لیے غیر یقینی کا تاثر پیدا کرتے ہیں کیونکہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کا مطلب فوری طور پر روزگار، تعلیم، انفراسٹرکچر اور سماجی خدمات پر زیادہ دباؤ ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر سرمایہ محتاط رہتا ہے اور خطرات کو مواقع پر ترجیح دیتا ہے، مگر وقت کے ساتھ یہی آبادی ایک مختلف معاشی حقیقت پیدا کرتی ہے۔ جب لاکھوں نئے صارفین مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں، شہری معیشتیں پھیلتی ہے اور مقامی کھپت مسلسل بڑھتی ہے تو معیشت کا مستقبل زیادہ واضح ہونے لگتا ہے۔ سرمایہ کار سمجھنے لگتے ہیں کہ جہاں طلب مستقل ہو وہاں طویل مدتی منافع کے امکانات بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے سرمایہ روزگار پیدا کرنے، صنعت لگانے اور انفراسٹرکچر بنانے کے لیے انہی ہتوں کی طرف بہنے لگتا ہے، عالمی مالیاتی ترجیحات آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مالیاتی ادارے اور بڑی کمپنیاں اپنی حکمت عملی ان منڈیوں کے مطابق ڈالنے لگتی ہے جہاں مستقبل کی کھپت موجود ہو۔ اس عمل میں آبادی صرف ایک سماجی یا داخلی مسئلہ نہیں رہتی بلکہ عالمی معاشی نظام پر مستقل دباؤ بن جاتی ہے جو سرمایہ کے بہاؤ کی سمت بدل دیتی ہے۔ دہائی میں یہی انسانی ہجوم عالمی معیشت کے توازن کو نئی جغرافیائی سمت کی طرف منتقل کرنے لگتا ہے۔ کیا اتحاد کے بغیر بھی سودے بازی ممکن ہے؟ گلوبل ساؤتھ کی طاقت ہمیشہ کسی بڑی رسمی اتحاد یا واضح سیاسی بلاک کی شکل میں سامنے نہیں آتی۔ اکثر ممالک اپنی داخلی ضروریات، معاشی دباؤ اور ترقیاتی ترجیحات کے تحت آزادانہ فیصلے کرتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ یہ فیصلے حیرت انگیز طور پر ایک جیسی سمت اختیار کرنے لگتے ہیں۔ ابتدا میں یہ عمل بکھرا ہوا دکھائی دیتا ہے کیونکہ ہر ریاست اپنی پالیسی کو قومی مفاد کے تحت پیش کرتی ہے، لیکن جب کئی معیشتی بیک وقت سرمایہ کاری کی بہتر شرائط، قرض میں نرمی یا تجارت کے زیادہ متوازن اصول مانگنے لگے تو ایک غیر رسمی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہم آہنگی کسی معاہدے کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ مشترکہ معاشی تجربات کا فطری رد عمل بن جاتی ہے۔ اس صورتحال میں عالمی اداروں کے لیے ہر ملک کو الگ الگ دباؤ میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ انکار کی صورت میں ایک وسیع مارکیٹ یا متعدد شراکت دار بیک وقت متاثر ہو سکتے ہیں۔ متبادل منڈیاں محدود ہونے کے باعث مالیاتی اور تجارتی نظام کو لچک دکھانی پڑتی ہے۔ نتیجتاً پالیسی اصول آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگتے ہیں اور عالمی قواعد اجتماعی رویے کے مطابق ڈل جاتے ہیں چاہے کوئی رسمی اتحاد موجود نہ ہو۔ یوں طاقت اعلان سے نہیں بلکہ مسلسل یکساں سمت میں بڑھتے ہوئے فیصلوں سے جنم لیتی ہے جو نظام کو خاموشی سے نئی حقیقت قبول کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ نظام کس کے مطابق بدلتا ہے؟ عالمی معاشی نظام کبھی ساکن نہیں رہتا، وہ ہمیشہ ان قوتوں کے مطابق ڈلتا ہے جو مسلسل اور طویل مدت تک اس پر دباؤ ڈالتی رہے۔
گلوبل ساؤتھ کی سودے بازی کی طاقت بھی کسی اچانک تبدیلی یا بڑے اعلان کے ذریعے سامنے نہیں آتی، بلکہ ایک دھیرے مگر مستقل عمل کے ذریعے اثر انداز ہوتی ہے۔ جب درجنوں معیشتیں بیک وقت سرمایہ، توانائی، خوراک اور نئی منڈیوں کی صورت میں عالمی نظام کے لیے ضروری بن جاتی ہے تو ان کی ضروریات کو نظر انداز کرنا مشکل ہونے لگتا ہے۔ ابتدا میں مالیاتی مراکز اپنی پرانی ترجیحات برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جیسے جیسے عالمی ترقی کا انحصار انہی حصوں پر بڑھتا ہے، ویسے ویسے پالیسیوں میں لچک پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ دباؤ کسی ایک فیصلے کا نتیجہ نہیں، بلکہ مسلسل معاشی سرگرمی، آبادی کی پھیلاؤ اور نئی تجارت کے راستوں سے پیدا ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ عالمی ادارے اپنے اصول اس طرح ترتیب دینے لگتے ہیں کہ نظام کی رفتار برقرار رہے اور نئی معیشتیں اس کا فعال حصہ بنی رہے۔ دہائی بعد یہی خاموش ایڈجسٹمنٹ نئی مالیاتی اصولوں، مختلف سرمایہ کاری ترجیحات اور طاقت کے متوازن ڈھانچے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، جہاں فیصلے صرف روایتی مرکز تک محدود نہیں رہتے، بلکہ ان معیشتوں کی سمت دیکھ کر کیے جاتے ہیں جو کبھی صرف پیروکار سمجھی جاتی تھی مگر اب نظام کی رفتار طے کرنے لگتی ہے۔ اب نتیجہ سمجھتے ہیں، عالمی معاشی نظام کی سمت اکثر طاقتور اداروں سے نہیں بلکہ ان ممالک کے اجتماعی وزن سے بدلتی ہے جو مسلسل ترقی کی ضرورت میں رہتے ہیں۔ گلوبل ساؤتھ کی سودے بازی کی طاقت شور پیدا نہیں کرتی، مگر وقت کے ساتھ قواعد کو نرم، ترجیحات کو تبدیل اور طاقت کے بہاؤ کو نئی سمت دینے لگتی ہے۔ یوں نظام ٹوٹتا نہیں بلکہ آہستہ آہستہ ان کے مطابق ڈل جاتا ہے جو پہلے سے اس کے کنارے پر کڑے نظر آتے تھے۔